السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تليت هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوات. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ. چونکہ ہم قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو جاری کیے ہوئے ہیں جن میں اللہ نے کسی چیز کے استعمال کو منع کیا یا کسی چیز کو حرام قرار دیا، یعنی منہیات پر گفتگو جاری ہے. آج کی پڑھی گئی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور آگے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیز کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہو. ایسا اللہ مجھے بنا دے، میرے لیے دعا کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. سوال ایک شخص نے کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ کیجئے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نسخہ بتا دیا. جو اس نسخے پر عمل کرے گا وہ مستجاب الدعوہ بن جائے گا، یعنی اس کی ہر دعا پھر اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہوگی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک کو حلال اور پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گی. صرف اپنی جو خوراک ہے اسے حلال بھی اور پاکیزہ دونوں، یہ دو شرطوں کے ساتھ تم اپنے رزق کو حاصل کرو، استعمال کرو، مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم جو ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، وہ جو اسم اعظم آپ پڑھتے ہیں وہ آپ مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی سکھلائیے، میں بھی اسی اسم اعظم کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگوں گا تاکہ میری بھی دعا قبول ہو. تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو اس کے لیے نسخہ استعمال کرو، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ حلال کھاؤ، سچ بولو،
جس نام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پکارو گے وہی نام تمہارے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ جب حلال کھاؤ گے، سچ بولو گے، اللہ کا ہر نام تمہارے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جس میں کل انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔ پہلا یا ایھا الناس آپ سن چکے ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں، جو آیت نمبر 21 ہے، اس کے اندر اللہ نے پہلا خطاب انسانیت کو کیا، جس میں امور دینیہ کا تذکرہ تھا، دین کے امور کا، دین کے معاملات کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو خطاب ہے یہ یا ایھا الناس جو آج میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں امور دنیاوی کا تذکرہ ہے کہ آپ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرو گے تو پھر تمہاری کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی، چونکہ دین روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ اللہ نے بالترتیب دونوں کا ذکر فرمایا تاکہ روح کی ترقی اور بدن کی نشو و نما کے صحیح ذرائع میسر ہوں۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے شرط لگائی کہ لا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگر تم میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ گے تو تمہاری عبادت میں خلط ملط آئے گا اور تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر تم نے اپنے رزق میں حرام کے لقمے کو شامل کر دیا تو تمہارے جسم کی غذا جو ہے وہ بھی خلط ملط ہو جائے گی۔ عبادت بھی پاکیزہ اور رزق کا حصول وہ بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ غذا کے ساتھ پرورش کرے اور روح بھی پاکیزہ عبادت کے ساتھ اللہ کے ہاں سرخرو ہو اور کامیابی حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری خوراک کے لیے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 حلال، اور حلال سے مراد وہ اشیاء، وہ چیزیں ہیں جن کے کھانے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اسے حلال کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے استعمال کا حکم آیا ہے یا تذکرہ ہوا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حلال۔ اور طیب کا ایک معنی تو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ، وہ پاکیزہ ہو، گند مند نہ ہو، جو جسم کی نشو و نما میں جسم کو بیمار نہ کرے، تکلیف نہ دے، پریشان نہ کرے، پاکیزہ ہو، جسے دیکھ کر دل نہ خراب ہو، الٹی نہ آئے، بلکہ وہ پاکیزہ صاف ستھری ہو۔ اور خوبصورت معنی، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت آج کے ماحول کے اعتبار سے وہ یہ ہے اس کا معنی، توجہ، طیب اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی اور کا حق معلق نہ ہو، یعنی طیب وہ حلال چیزیں ہیں جس کو کھانے والے نے اس کو حلال ذرائع سے استعمال کیا ہو، حرام ذرائع سے استعمال کیا ہوا طیب نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، بکرا یا مرغا حلال ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا ہے، لیکن اگر یہ بکرا اور مرغا چوری کا ذبح کیا جائے گا تو یہ حلال تو ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، طیب نہیں ہوگا۔ بازار سے چکن، بیف یا مٹن خریدنے کے لیے کوئی بھی شخص جائے گا، خرید کر لائے گا، یہ تینوں چیزیں حلال کی ہیں، حلال ہے، مٹن بھی، بیف بھی، چکن بھی، دوسری اشیاء بھی۔ لیکن اگر یہ مال چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، غصب کا پیسہ، بہنوں پھپھیوں کی وراثت نہ دیتے ہوئے وہ پیسہ، کسی کا پلاٹ قبضہ کر کے وہ پیسہ، کسی کا ٹوکن لیا واپس نہیں دیا وہ پیسہ، ایڈوانس دیا واپس نہیں دیا وہ پیسہ،
یہ سارا پیسہ جو حرام کا ہے، اگر اس سے وہ چیز خرید کر لاؤ گے، چیز تو حلال ہوگی لیکن پاکیزہ نہیں ہوگی، لیکن وہ طیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے خوراک کے طور پر استعمال کرنے والی تمام اشیاء کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں لگائی ہیں کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اچھا اب یہ حلال ہونا یہ حقوق اللہ میں سے ہے کہ اللہ نے حق دیا ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور طیب ہونا، پاکیزہ ہونا یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ اس میں کسی دوسرے بندے کا حق نہ چھپا ہوا ہو، اس میں کسی دوسرے کا حق نہ مارا ہوا ہو۔ گویا کہ حقوق اللہ کا بھی لحاظ اور حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ چنانچہ قرآن میں جا بجا اللہ نے اس کا حکم فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سورہ نحل میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ معنی سب کا ایک ہی ہے، اس لیے آگے چلیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور طیب اور پاکیزہ کھاؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے تمہارا رزق پاکیزہ ہو، طیب ہو، یعنی خیانت، رشوت، چوری، غصبی اور ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہیں ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ سورہ بقرہ کے دوسرے مقام پر فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اور پاکیزہ اور حلال کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ علامہ ابن کثیر نے طیب کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ ایسا رزق جو بذات خود بھی پاک ہو اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، وہ خود بھی پاکیزہ اور پاک ہو، کسی کا حق نہ معلق ہو اس کے ساتھ، کسی کا حق نہ متعلق ہو اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسم کو تکلیف دینے والا بھی نہ ہو، نقصان دینے والا بھی نہ ہو۔ جیسے اللہ نے حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگائی ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگائی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ ہی کی آیت میں دوسرے پارے میں آگے جا کر فرمایا کہ تیسرے پارے میں آیت نمبر 267 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم اپنی محنت سے کماتے ہو وہ بھی، اور جو پیداوار ہم آپ کو آپ کی زمین میں سے دیتے ہیں وہ بھی، پاکیزہ چیزوں کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ پاکیزہ چیزیں جو تم خود کھانا یا اپنے بچوں کو کھلانا پسند کرتے ہو، وہی اللہ کے راستے میں اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا پسند کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خراب چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ تک مت کرو۔ دینا دور کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خراب چیزیں نہ دو، بلکہ فرمایا خراب چیزیں دینے کا ارادہ تک نہ کرو۔ تیمم ہے نا حکم، تیمم کا معنی کیا؟ ارادہ کرنا، تو تم ارادہ بھی نہ کرو اللہ کے راستے میں خراب چیزیں دینے کا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ وہی خراب چیزیں اگر تمہیں دی جائیں تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر لینا ضروری ہو بھی تو شرمندگی کے ساتھ، آنکھیں بند کر لو گے، یار انہیں بندہ دے رہے ہیں، انہیں نہ نہیں کر سکتا، ہاں جی دل ناخواستہ وہ مجبوراً لے لی، ایسا نہیں۔ اب آپ بتائیں اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر جو ہم یہ پھیپھڑے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بھلا یہ پھیپھڑے ہم گھر لا کر کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں؟ یہ جو سریاں لے لے کہ ہم
اسے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، تو کیا ہم یہی سریاں خود کھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں؟ کیا وہ بکرے جو روڈوں کے کنارے پہ باندھے ہوتے ہیں بڑی عرصے مرے ہوئے، جن کو گزرتے ہوئے دیکھ کر بھی الٹی آئے، دیکھنے کا دل بھی نہ کرے، کیا وہ بکرے ہم خود یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں جو کہ ہم اللہ کے راستے میں مسافر بچوں کے لیے مدرسے میں جا کر ان کو دے دیتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ بتائیں بھائی، آپ بھی دیتے ہیں نا، خود کھاتے ہیں؟ تو دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم میرے راستے میں اگر خیرات دو بھی تو ایسا دو جو کم از کم تم خود تو پسند کرو۔ ہاں جی، فلڈ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، دیگر کوئی حادثہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر، وہ پرانے صدیوں کے کپڑے بڑی بڑی پیٹیوں کے اندر چھپائے ہوئے سمیٹے ہوئے، جن کو ہلانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، اب ماشاءاللہ ضمیر جاگا، ساری گندگی وہ پیٹیوں سے نکالی، ساری گندگی وہ رضائیاں وہ جو بالکل خود بچے دیکھنے کو بھی جی ان کا دل نہیں کرتا تھا، نکال کے گٹو بنائے اور جا کر روڈ کے کنارے پہ جو بیٹھے ہیں جی یہ زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، دوسرے زدگان زدگون کے لیے ہم نے وہاں ڈھیر لگا دیا، پھر ٹرک کے ٹرک اور مسجدوں کے مسجدیں جناب جی مسلمانوں کے اترے ہوئے پرانے گندے کپڑوں کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، اور وہ کپڑے، وہ جرسیاں، وہ چیزیں جو پھر بعد میں عرصے دراز تک روڈوں پہ اور گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ نہیں توفیق تو نہ دے، کون سا کان سے پکڑ کر اللہ کہتا ہے کہ بھئی دو ہی دو جو کچھ اندر گند پیٹی میں ڈالا ہوا ہے، سارن خراب ہو رہا ہے تو پھر دینا ہے ملازم کو یا کسی کو، نہیں تو رکھنا ہے 6 مہینے فریج کے اندر۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی اجتماعی نظام درم برم ہوتا ہے، پاکیزہ چیزیں دیں، صاف چیزیں دیں، نقد دیں، ہاں جی وہ چیزیں دیں جو وہ استعمال کرنے کے ان کے قابل ہوں، جو انہیں استعمال کر سکیں، جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو، کرائے بھی خرچے، گاڑیاں بھی بک کروائیں، وہ گندگی کے ڈھیر بھیجے، ہاں جی جو خود محلے والے اور وہ خود بھی استعمال کرنا جنہیں پسند نہ کریں۔ فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، قل آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات کہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، پاکیزہ صاف ستھری محنت سے کمائی ہوئی رزق حلال جائز ذرائع سے کمائی ہوئی۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور جو کھاؤ۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ مومنون میں تمام انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اپنی امتوں کو بتا دیجئے کہ حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرنے کے بعد اعمال صالحہ بجا لاؤ، پاکیزہ طیب۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ غافر میں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہ اللہ جس نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، پاکیزہ وہ اللہ۔ تو معلوم ہوا رزق میں وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، صحت اور عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہو، صحت اور عقل کے لیے، یعنی وہ نشہ آور چیزیں جو عقل کو نقصان دیتی ہیں، یا وہ مارکیٹ سے چیزیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں، یعنی حد سے زیادہ پیزے، برگر، یہ فاسٹ فوڈ، یہ جو چکن، یہ حد سے زیادہ اس کا استعمال، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ ان کو بھی اتنا استعمال کرو کہ جس سے آپ کی صحت برقرار رہے، تندرست رہیں آپ۔ اس پر بھی دھیان دیجئے، آج کی جوان نسل وقت سے کئی
عرصہ پہلے وہ بالغ ہو رہی ہے بیجا، اس پر بھی دھیان دیجئے کہ یہ کس وجہ سے ہے ایسا۔ تو ہر وہ چیز جو حلال نہ ہو وہ بھی استعمال جائز نہیں، ہر وہ چیز جو طیب پاکیزہ نہ ہو اس کا بھی استعمال جائز نہیں۔ حلال کون سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اجازت دی ہے، یہ حلال ہے کھانے پینے کی۔ اور طیب جس میں مخلوق خدا میں سے کسی کا حق نہ ہو وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔ اگر کسی کا حق ہے وہ حلال ہونے کے باوجود پاکیزہ نہیں ہے، اور حق کسی کا چوری، ڈاکہ، رشوت، اور بہنوں کا حصہ، پھوپھیوں کا حصہ، یہ ساری چیزیں جو اپنے مال کے اندر رکھی ہوئی ہیں یہ حلال تو ہوں گی، طیب پاکیزہ نہیں ہوں گی۔ آیت کا دوسرا حصہ جو اصل تھا موضوع، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دو قدموں کے درمیان کی مسافت۔ آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے نا آگے بڑھنے کے لیے، پچھلا قدم اپنی جگہ پہ ہے تو دونوں کے درمیان جو حصہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں، خطوات شیطان۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر نافرمانی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اس میں آگے اگر اس شریعت کے خلاف کام کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے تو یہ بدعت کہلاتا ہے، اور اگر اسے برا سمجھ کر کیا جائے تو وہ گناہ نقصان کہلاتا ہے۔ اس گناہ سمجھ کر کیے جانے والے شریعت کے خلاف کام کو کبھی نہ کبھی انسان شرمندہ ہو کر چھوڑ کر توبہ طائب ہو جاتا ہے، لیکن ثواب سمجھ کر کیے جانے والے کاموں پر کبھی طائب نہیں ہوتا جو بدعات کے اندر آتی ہے۔ لہذا ثواب سمجھ کر کام کیا جائے یا گناہ سمجھ کر کام کیا جائے، شریعت کے اندر جو نہ ہو وہ اس کا کرنا وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ بدعت اور گناہ دونوں خلاف شریعت کام یہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے بندے کو شیطان کی حرکتوں سے متنبہ فرمایا اور منع فرمایا کہ اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والا پورے کے پورے شریعت کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ سورہ انعام میں فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سورہ نور میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم میں سے جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو ہمیشہ فحش اور منکر باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی تم سے وہ کرواتا ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین۔ سورہ یوسف میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سورہ اسراء میں فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان تمہیں اللہ کے احکام کرنے سے نہ روکے۔ ان الشیطان کان للانسان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمام آیتوں کا اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا، یہ سب کا ایک ہی معنی ہے تقریباً الفاظ کی آگے پیچھے سے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ سورہ فاطر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اللہ کے بندے اسے اپنا دشمن ہی تصور کرو، اسے دوست نہ بناؤ۔ فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا تمہارا۔
اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ہر حربے کو اپنی پاک کلام میں ذکر فرمایا کہ شیطان کیا کرے گا تمہارے ساتھ. ان سب کاموں کا بھی تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اپنے بندوں کے لیے کیسا مہربان اور رحیم رب ہے کہ دیکھو شیطان یہ کام کرے گا تمہارے ساتھ, احتیاط کیجئے گا. چنانچہ پہلا تذکرہ جو اللہ نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاطر میں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, بے شک شیطان اس لیے اپنی طرف تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو جہنمی بنائے, جہنم کے اندر لے کر جائے اپنے ماننے والوں. اس لیے شیطان تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. پڑھی گئی جو خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی, اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوء ایسا کام جو شرعی سزا یعنی حد کے دائرے میں نہ آئے, چھوٹے موٹے کرتوتے, چھوٹے موٹے کام جو شرعی طور پر جن پر حد نہ لگتی ہو انہیں سوء کہا جاتا ہے. اور ہر ایسا کام جس کے کرنے والے کے لیے شریعت میں حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فحشاء کہلاتا ہے. اسی طریقے سے آسان مفہوم اس کا یہ ہے کہ سوء اس گناہ کو کہتے ہیں جو زبان سے ادا ہو, جیسے جھوٹ, چغلی, غیبت, گالی دینا, غیر اللہ کی نظر ماننا, کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کا برا نام لینا, یعنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کو سوء کہتے ہیں, زبان سے. اور فحش یا فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق عمل سے ہو, عمل سے. شراب پینا, بدکاری کرنا, چوری کرنا, وہ تمام کام جو ہاتھ سے تحریری طور پر لوگ کر رہے ہیں اور ان کے لٹریچر یا ڈرامے یا فلم سے جو انہوں نے لکھا ہے اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے, یہ سارے کے سارے کام فحشاء میں آتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, کہ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ مسلم معاشرے میں حیائی عریانی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہوگا. اسی طرح وہ لوگ جو اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے اشتہارات میں نیم عریاں لباس میں عورت کا سہارا لے کر اپنا سودا بیچ رہے ہیں, وہ بھی ایسے ہی مجرم ہیں. یعنی وہ ان کے نزدیک سوء وہ گناہ ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے بعض کے نزدیک. تو میں نے عرض کی جو ایڈورٹائزنگ کے ساتھ عورتوں کو دکھاتے اپنا مال بیچتے ہیں وہ بھی فحش گناہ کے اندر آئیں گے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوء وہ گناہ ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے, چپکے سے, اور فحش وہ گناہ ہے جو سرعام کیے جاتے ہیں, سرعام لوگوں کے سامنے آدمی دھڑلے سے اکڑ جاتا ہے کرتا ہے, اسے فحش کہتے ہیں. شیطان کا مشن کیا ہے؟ شیطان کا مشن یہ ہے کہ یہ دونوں کام انسانوں میں عام ہو جائیں, سوء بھی اور فحش بھی, دونوں چیزیں. چنانچہ ٹی وی اور اسی طرح بل بورڈز کے ذریعے حیا سوز اشتہارات چلانے والے یا چشمہ کرنے والے, یہ سب شیطان کے نمائندے ہیں, سب شیطان کے نمائندے ہیں, وہی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں. شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, دونوں طرح سے یہ جو نقصان پہنچانے والے. فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, شیطان تمہیں اس بات کا کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کے صحیح ہونے کا تمہیں علم ہی نہ ہو. اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت مشرکین میں سے بعض لوگ رات کو ننگے طواف کیا کرتے تھے, بالکل الف ننگے, قمیص سلوار اتار کے وہ طواف کیا کرتے تھے. جب اللہ نے ان کو, اللہ کے بندوں نے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو, کہ ننگے ہو کے طواف کوئی عبادت نہیں ہے, تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہذا, کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, کہ اللہ کہتا ہے تم ایسے کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی, قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں سے کہیے, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, یقیناً اللہ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا.
اللہ تو نیکی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، فحش باتوں کا حکم تو شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کی اور بھی کئی پروگرام ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک پروگرام شیطان کا کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے کہ خبردار، لاکھ میں سے 2500 نکالو گے تو 97 رہ جائیں گے، یہ نہیں دینے، یہ نہیں پتا 97 باقی ہے، اگر وہ اللہ حکم دے دے تو پھر ڈراتا ہے نہیں دینی زکوٰۃ، ڈراتا ہے صدقات خیرات نہیں کرنے، ڈراتا ہے باغات میں سے اگر تم 10واں حصہ یا 20واں حصہ دو گے پیچھے تمہارے پاس کیا رہ جائے گا، ڈراتا ہے ان چیزوں سے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے برے کام پر دل کھول کر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں نہیں دینا، ہاں جی، لیکن برے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، شراب کباب دیگر امور کے اندر، شادی بیاہ میں ڈھول ڈھمکے ناچ گانے، ان کے اندر کھلا دل سے پھینکو۔ کوئی غریب باہر آ کر ایسے ٹینٹ سے دیکھے، بندے لگا کر اس کو بھگا دو، اس کو نہیں کھانا دینا، یہ اڑا دینا ہے جتنے مرضی، ہاں جی، ڈول ڈھمکوں پہ، ناچ گانوں پہ، یہ ویلو پہ، ان ساری چیزوں پہ ہزاروں روپے اجاڑ دینا ہے، ہاں جی۔ جب نکاح پڑھانے والے کی باری آئے گی پھر ساتھ ہی بس سانس بند، یہ اب مولوی کو بھی دینے پڑیں گے، اب اس کا کیا بنے گا، یہ تو کام خراب ہے، اس کو ہم کیسے دیں گے۔ وہ جو اڑ رہے تھے ادھر ہزاروں کی تعداد میں، پرواہ نہیں تھی، بس جو ہی باری آئی، اب اصل کام کی باری آئی تو پھر ساتھ ہی سانس بند، مروڑ شروع، اب کیا کریں گے ہم، یہ شیطان ڈراتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے شریعت کے اندر نکاح پڑھانے کی جو فیس مقرر ہے نا، وہ 1 دینار ہے، کماری کے لیے وہ الگ تفصیل ہے، ویسے بتا دیتا ہوں، اور جو صیبہ ہو جس کی پہلے سے متعلقہ یا بیوہ، اس کی ہے آدھا دینار، اور آج کل کے وہ دینار ہوتا ہے سونے کا، کس کا؟ اس اعتبار سے 25 سے 30 ہزار بنتے ہیں، تو اس میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اب یہ کیا کریں گے، شیطان ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ ویلا جنیا مرضی دیو، گانے لیتے سٹو، ڈھول ڈھمکیاں لیتے سٹو، اسے ضرورت مند نہیں دینے، کھانا بے جا ضائع ہو رہا ہوتا ہے بہت تعداد کے اندر، باہر جو بیچارے وہ آتے ہیں بیٹھنے کے لیے، وہ لوگ غریب بیچارے، ان کے پاس ایک بوٹی تک نہیں جاتی۔ یقین جانے اگر یہ لوگ اتنا احساس کریں، یار جہاں ہمارے 400 مہمان آئے وہاں یہ بھائی 2-4 آدمی ہیں، ان کو بھی سائڈ پہ ٹیبل لگا کر بٹھا کر کھلا دیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو کیسے آپ سمیٹ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ولیمے میں غربا نہیں ہوں گے وہ بے برکتہ ہوگا، وہ نقصان دہ ہوگا، وہ ان کا بھی کوشش کیا کریں کہ ان کو بھی ایک سائڈ پہ ٹیبل لگا کے آ جائے تو کھلا دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی زیادہ بچتا ہے۔ اسی طریقے سے اب واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تو ان سے وعدہ کرتا ہے میرے بندو میرے راستے میں دو گے حلال طیب تمہیں بخش دوں گا، تمہارے اوپر اپنا فضل و کرم اور رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اس اللہ پر یقین نہیں ہے، شیطان کی بات مان کر اڑانے ہیں، اللہ کی بات مان کر ضرورت مندوں تک نہیں پہنچانے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بتایا کریں، ہم اسی معاشرے میں، آپ بھی میں بھی، نہ آپ میں سے کوئی اوپر سے اترا نہ میں، ادھر ہی ہے۔ بتانے کا مقصد ہے ہم صحیح راستے پر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق آ جائیں، ان کے مطابق چلنے لگ جائیں۔ یہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کی پوچھ ہونی ہے، قدم اٹھانے سے پہلے محشر کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا بندہ جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مال آیا کہاں سے، گیا کہاں، کمایا کون سے ذرائع سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان جو ہے نا وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتا ہے، ہاں جی، کہ بھائی تم یہ میرا راستہ اختیار کرو، جھوٹی۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا صدقہ اور خیرات
سے مال میں کمی نہیں آتی، قسم اٹھا کر محبوب کریم نے فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، مسلمانوں کو ڈراتا رہتا ہے، خبردار تمہارا دشمن تمہیں مٹا ڈالے گا۔ یعنی وہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے، امریکہ ڈراتا ہے، روس ڈراتا ہے، انڈیا ڈراتا ہے، فلاں فلاں ملک، اور تمہارے پاس ایٹم ہے بھی، پھر بھی تمہیں ہم تباہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ والے 22 30 سال لڑنے کے بعد بھی ان سے نہیں ڈرتے، اور ایٹم بم والے بیچارے ہر وقت ہی ڈرتے ہیں کب ہمارے سر پر آ کر جوتی لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے نہ ڈرو ان سے، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو پھر مجھ اللہ سے ڈرو، دنیا میں دوسرے کسی سے نہ ڈرو، اللہ کی ناراضی سے ڈرو۔ یہ مطلب دنیا سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آدمی کسی پروان جا کے لائے ایک بھائی میں نہیں ڈرتا تیرے کو، اللہ کی ناراضی سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، مخلوق کا خوف دل میں نہ رکھے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، اور شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم شیطان کی مان کر اللہ کی یاد اور نماز سے رک جاؤ گے؟ شیطان کی مانو گے کیا تم؟ اللہ فرماتے ہیں پوچھ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ میری مانو گے یا شیطان کی مانو گے؟ تو کس کی مانیں گے؟ اونچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ نسل آدم کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا یا بنی آدم، اے نسل انسانی، لا یفتننکم الشیطان، خبردار کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے اس فتنے میں ڈال کر تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ینزع عنہما من الجنہ، لباسہما، ینزع عنہما لباسہما، وہ فتنہ کیا ہے؟ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو بے لباس کر دیا تھا۔ آج بھی شیطان اس کے کرندے مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بے لباس۔ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے سلوار اونچی کرنے کا حکم مردوں کو دیا، اس معاشرہ نے عورتوں کی شلوار پنڈلیوں سے اوپر کر دی اور مردوں کی شلواریں گھٹوں سے نیچے اس کو زمین تک کر دی۔ حالانکہ محبوب کریم کہتے ہیں کہ عورتیں ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھیں اور مرد ٹخنوں کو ننگا رکھیں، ہم نے الٹ کر دیا۔ عورتوں نے فیشن بنا لیا پنڈلی تک اور مردوں نے فیشن بنا لیا ٹخنوں سے نیچے تک۔ یہ مسلمان ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان۔ شیطان تمہیں بے لباس کرے گا۔ اس نے آدم اور حوا کو جنت سے بے لباس کر کے نکلوا دیا تھا، اور شیطان کے نمائندے بھی آج ایسا ہی کر رہے ہیں، اسی طریقے تاکہ وہ ان کا مال بک جائے۔ اسی طریقے کے ساتھ شیطان کا ایک اور کام سورہ یوسف میں فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حالانکہ اس سے پہلے شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بغض ڈال چکا ہے، تو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ یعنی گویا کہ شیطانی کام ہے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، چاہے وراثت کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہو، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں وہ بھی یہی ہے، یہ بھی بھائی بھائی ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اللہ کہے گا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی تابعداری فرما برداری نہیں کرنی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شیطان نے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی کیوں مانتے ہو؟ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، دیکھو شیطان میرے اعمال اور میرے حکم ماننے سے تمہیں روکے نہ کہیں۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں شیطان کی یہ جو نقصان دہ ہے ان سے رکنے کے لیے اللہ نے اپنی پاک کلام میں ایک دعا بتلائی ہے، آپ اس کو یاد کر کے پڑھا کیجئے، اللہ آسانی فرمائے گا۔ وہ ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا یاد کر کے پڑھیں گے کچھ نہ کچھ بچیں گے، لیکن یہ تب جب شیطان سے بچیں گے، اور جب خود ہی وہ بن جائیں تو پھر ہم کو کون بچائے؟ پھر ہم سے
ہم ہی کو پھر کون بچائے گا؟ تو گویا بعض دفعہ انسان بھی شیطان کی تابعداری کرتے 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 خدا نہ خواستہ پھر وہی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ ہماری اس مسجد میں الحمدللہ یہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار عشاء کے بعد ختم نبوت کورس ہو رہا ہے، 3 دن گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ بس۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچے جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چھٹیاں ہیں، وہ لازمی طور پر بھیجیں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ بہت زبردست عقیدہ ہے اور اس کے خلاف ورزی جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ چونکہ یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر یہ جو قادیانی اور دوسرے لوگ ہیں، یہ اپنے ٹرینڈ یافتہ بندے بھیجتے ہیں، ہمارے بچوں کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی، تو وہ کم از کم اس کورس کو کر کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔